الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت والانشباب بالنقص والسماته والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعير بساطع كل جديد وبعض بينات وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وأمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مان والے رسالت مان میں عید السلام اسد احترام اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت سے قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدقہ خیر میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت و اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم۔ آنے والا عظیم الشان مہینہ ہے، اللہ پاک کے نزدیک خدا کی کتاب میں آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے ہی 12 مہینے کا تعین ہے، جس میں 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، حرمت والے۔ جن 4 مہینے کا فرسٹ مہینہ جو آ رہا ہے رجب المرجب، اور 3 مہینہ شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ کنٹینیو۔ نیچرلی طور پر اللہ پاک نے اس میں عزت رکھی ہے، حرمت رکھی ہے، عظمت رکھی ہے، اس لیے اس مہینے کے ایک ایک سیکنڈ کی حرمت اور عظمت سے فیضیاب ہونا یہ ایمان ہے، توحید ہے، منشأ الہی ہے، خدا پاک کا فرمان ہے۔ اللہ سبحانہ پارہ نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ پاک کے نزدیک 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جب کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ کفاران عرب بھی ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہم تو مومن ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم پر یقیناً احترام اور اس کی تعظیم اور حرمت ضروری ہے اور لازم ہے، لیکن اس کی حرمت میں 4 چاند اس وقت اور لگ جاتا ہے جب کسی اللہ کے محبوب بندے سے اس مہینے یا اس وقت کی نسبت ہو جائے۔ ظاہر ہے قرآن پاک میں 4 مہینے کی حرمت اور عظمت کا اعلان ہے، جس میں یہ رجب ہے ایک مہینہ،
شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ، یہ 3 مہینے 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، لیکن تاریخ اور سچائی اور حقیقت اس بات پر مکمل گواہ ہے کہ جس روز آپ کے اور ہمارے نبی شان ایمان محمد رسول اللہ تشریف لائے، وہ دن اور وہ لمحہ تمام مہینوں، وقتوں، بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ کی تمام مخلوقات سے اعلیٰ، تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اس مہینے یعنی رجب ہو یا شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ، 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، اس میں بھی اگر خصوصیت اور نسبت حاصل ہو جائے تو مہینوں کی عظمت بڑھ جاتی ہے، احترام بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں توحید اور سنت کے بالکل عین مطابق ہے، اللہ پاک کی مشیت کے بالکل مطابق ہے، اس میں کوئی اختلاف کا پہلو ہے۔ آج مادی دور میں، میڈیا کے دور میں، ذہن جو خریدا جا رہا ہے اور اسلامی صحیح کلچر اور اسلامی صحیح روش اور جو اسلامی صحیح طور طریقہ ہے، وہ اس کو ایک سوشل انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جنرلی اور عمومی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی پیش رفتگی کی وجہ سے آج ویسی اولاد جنم نہیں لے رہی ہے جس اولاد کو ہم فخر سے معین الدین کہتے ہیں، فخر سے غریب النواز کہتے ہیں، فخر سے خواجہ ہند و پاک کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! آج اگر کوئی جنم لیتا ہے تو نیٹ کی دنیا میں جا کر اس کے نام کی تجویز کی جاتی ہے، انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور گوگل وغیرہ پر دیکھ کر کے نام رکھا جاتا ہے، جبکہ کامیاب تاریخ اسلام میں اتنے افراد مکمل موجود ہیں کہ آپ کے گھر میں اتنی اولاد نہیں۔ قیامت تک جنم لینے والی اولاد کو ایک طرف رکھ لو اور نسل انسانیت میں کامیاب افراد کو ایک طرف رکھ لو، کامیاب افراد ہی کی کثرت نظر آئے گی۔ ایک بات کیا ہے؟ یہی ہے ذہنی غلامی کسی کا نام۔ کیوں نہیں آپ کے گھر میں ابو ہریرہ، کیوں نہیں آپ کے گھر میں انس ہے، کیوں نہیں آپ کے گھر میں طلحہ، کیوں نہیں آپ کے گھر میں عشرہ مبشرہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دنیا ہی میں دی گئی؟ آپ کے گھر میں انٹرنیٹ کے نام ہے، آپ کے گھر میں یوٹیوب کے نام ہے۔ یہ 2 بات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ خواجہ ہند و پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایتی مرکزیت کو پر ایک تھوڑی سی اپنوں نے ہی انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اگر زندہ ہے تو ہدایت کا۔ یاد رکھیے ہندوستان کی وہ سرزمین ہے جس کو میرے رب نے چاہا ہے، میرے رسول نے چاہا ہے، غوث اعظم نے چاہا ہے۔ چلتے چلتے بتا دوں، خراسان کی سرزمین پر جب یہی خواجہ غریب نواز تشریف فرما تھے مجاہدہ اور ریاضات میں، تو بڑھاپے کا زمانہ تھا، غوث اعظم منبر پہ بغداد کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کے اسی وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر۔ اس جملے کو اللہ پاک نے تمام ولیوں کے کان کے قریب کر دیا۔ جملے پہ غور کیجیے، عقیدہ سمجھیے گا، بیس سمجھیے گا یہ سنت کا، اور ایک دم شکن پہلو آپ کو آٹومیٹک نظر آئے۔ اللہ پاک نے تمام ولیوں کے کان کے پاس قریب کر دیا، یہی عطا کا پہلو۔ اور ان میں سے جلیل القدر ولی خواجہ ہند و پاک غریب نواز کے بھی کان میں کیا۔ جیسے ہی ان کے کان میں پہنچتی ہے یہ بات، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بل علی رأسی وعینی، نہیں حضور، آپ کا قدم میرے گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر ہے، پلکوں پر۔ اس وقت جو جملہ، اچھا توجہ دیجیے گا، یہ کوئی حکایت نہیں ہے، میں اس کو ابھی ایکسپلین کروں گا قرآن پاک سے، حدیث پاک سے۔ کیا ہے یہ جملہ سنا، اب اس جملے کو خواجہ کے پاس پیش کیا تھا، اب اس خواجہ کے جملے کو غوث کے پاس پیش کر رہا ہے اللہ پاک۔
جب یہ جملہ فرمایا خواجہ غریب نواز نے، مرکزیت آج کا عنوان ہے خواجہ غریب نواز کی شخصیت مرکزی ہے، مرکزی شخصیت، اسلام کا پوائنٹ ہے، ہندوستان کے مسلمانان کا مرکز ہے، توجہ دیجیے۔ اور کسی کے تقابل میں یہ بات پیش نہیں کی جا رہی، کسی کے موازنہ میں یہ بات پیش نہیں کی جا رہی۔ 800 سالہ پرانے خواجہ غریب نواز ہیں، آج کے ان کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے، جتنے بھی مجددین آئیں گے، یہ بعد میں آنے والے اعلیٰ اور اول لوگوں کے مقابل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے خوشاچی ضرور ہو سکتے ہیں، ان کے فیض یافتہ ضرور ہو سکتے ہیں۔ بیٹا باپ اگر ہوگا تو اپنے باپ کا باپ نہیں ہوگا، اپنے بیٹے کا باپ ہوگا۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تو یہ اس سے مقابلہ اور تقابل کا پہلو نہیں ہے، یہ ذہنیت کی کوتاہ فہمی ہے، ذہنیت کی قصر ہے، کمی ہے۔ درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ اب غوث پاک کے پاس خواجہ کے یہ جملے جب جاتے ہیں تو غوث پاک کہتے ہیں، عربی کا جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، غیاث الدین کے بیٹے نے سبقت کر لی، سبقت کر لی۔ تمام ولیاں جتنے بھی تھے بشمول 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی غوث پاک کے 200-250 سال پہلے سن 2 اور 3 سنچری کے ہیں جنید بغدادی، اور غوث پاک 5ویں کے۔ یہ جب فرماتے ہیں تو 200 سال پہلے والے ولی بھی کہا تھا کہ ہاں بالکل سر جھکایا تھا۔ توجہ دیجیے گا، ایسے جھکانے جانے پہلے کے ولیوں پر بھی خواجہ معین الدین کی فوقیت غوث پاک کی زبان سے معلوم، ان کی برتری غوث پاک کی زبان سے۔ اور غیاث الدین کے بیٹے سبقت کیے، اور ان قریب اللہ پاک ہندوستان کی سلطنت انہیں عطا کرے گا۔ جملے پہ غور کیا، کوئی میپ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ریڈیائی سسٹم نہیں، لیکن اللہ پاک کے ولیوں کو ذرائع اور اسباب کا محتاج نہیں بنایا گیا، ذرائع اور اسباب کو ولیوں کا محتاج بنایا گیا۔ آپ نہیں جانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہماری جان ایمان، جزو ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نبی ہے، بشر ہے، افضل البشر ہے، خیر الورا ہے، لیکن خالق نہیں، مخلوق۔ توجہ دیجیے، آدم کی اولاد میں سے، اور ایسا توحید کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک مخلوق کے لیے جو چیز ثابت ہو دوسرے کے لیے اگر ثابت کرے تو وہ شرک ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں تفاوت ہو سکتا ہے، اس میں افضلیت اور فضیلت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کمی اور زیادتی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسٹیٹس میں، قابلیت میں، عظمت و بزرگی میں، لیکن یاد رکھیے جو چیز خلق کے لیے ثابت ہو جاتی ہے وہ ثابت شدہ شے خالق کے لیے اگر ہو بھی تو اس کو کہا جائے گا خالق کے لیے ذاتی ہے اور مخلوق کے لیے یہ عطائی ہے۔ اب آپ توجہ دیجئے، ایک کلپ آپ سنیے، آپ ایک دم نئی کلپ ہمارے سامنے آئی ہے، پتہ نہیں پرانی ہے کیا۔ عرش کو دیکھا جا رہا ہے، بیٹھے بیٹھے 8000 مخلوقات کو دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیے گا جملے پہ جو غور کر رہا ہوں، کوئی مولانا معراج ہے، اب اللہ پاک زندہ ہے تو ہدایت دے۔ بھائیو، ہمارا اور آپ کا واقعتاً خدا کی قسم اللہ رب العزت کے مکان اس کی شان کے مطابق کہہ رہا ہوں، ہمارا اور آپ کا صرف اسلامی رشتہ ہے، یہی رشتہ کام آئے گا الحمدللہ۔ اور اس رشتے میں کوئی حسد کا پہلو مت لانا، غیبت چغلخوری کا پہلو مت لانا، یہ رشتہ بہت اہم رشتہ ہے۔ دنیا کے ہم کسی کونے میں بھی رہیں گے، مومن اگر ہیں تو آپ کے بھائی ہیں، آپ کسی کونے میں رہو مومن ہو تو ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کا سگا آپ سے دور ہو سکتا ہے ارتداد اور کفر کی بنیاد پر، لیکن ایمان کی بنیاد پر سارے تفاوت کو رب العالمین سے توڑ کر آپ کے قریب رکھ دیتا ہے۔ یہ ایمان ایسا رشتہ ہے، اس لیے اس کو دھیان میں رکھیے گا، کسی کو تکلیف ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور جانتے ہیں ہدایت و ایمان کے مسئلے میں تو اور بھی اگر کبھی ڈاٹس ہو اور کلیئر ہو جائے تو الحمدللہ خوش ہو جانا چاہیے۔ کہتے ہیں عرش کو دیکھنے کا عقیدہ رکھا جا رہا ہے، 18000 مخلوقات کو دیکھنے کا عقیدہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ دونوں لفظ جو ہے یہ 18000 کے مخلوقات پر ایک خواجہ غریب نواز پر انگلی ہے۔ کیا آپ کے پیر مرشد نے اپنی دونوں انگلی کو اس طرح رکھ کے کہا تھا، اے معین الدین دیکھو دونوں انگلی کے درمیان، اوپر رکھا 7 آسمان دکھا دیا، نیچے رکھا 7 زمین دکھا دی۔
تو اس میں جو ہے اس کو ایک دم بالکل یوں سمجھیے کہ وضاع کا پہلو دیا جا رہا ہے، موضوع من گھڑت کی باتیں دی جا رہی ہے، قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس طرح کی باتیں دی جا رہی ہیں، نہیں عادت کے خلاف، عرش کو دیکھا جا رہا ہے بالکل عادت کے خلاف ہے، نہیں پیارے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ولی اسی لیے ولی کہلاتا ہے کہ وہ اللہ کی صفاتی تجلیات کا مظہر ہوا کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی قدرت خدا کی ہوتی ہے، وہ قدرت دکھے گی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر۔ اب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ انڈیا کے نسخے کے حساب سے سیکنڈ ایڈیشن میں آپ دیکھیے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، نبی روایت کرتے ہیں بات خدا کی، فرماتے ہیں رسول اللہ لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، توجہ دیجیے گا کہ میرا بندہ، رب فرما رہا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے، یعنی فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے سے جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حتی احببتہ، تو میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، محبت کرنے لگتا ہوں، اور محبت کا اظہار سنو، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ تعبیر کیجئے جو کرنا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر، صفاتی مظاہر اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں۔ قدرت کو دیکھنا ہو، آپ جانتے ہیں کہ شفا دینے والا اللہ پاک ہے، لیکن سورہ آل عمران میں آپ جائیے، آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں یہ عیسیٰ خدا نہیں ہے، بیٹا بھی خدا کا مان لیا ہے تو کافر ہو گئے، وہ خدا کیسے مانو گے؟ بیٹا ابن اللہ کا عقیدہ رکھا عیسائیوں نے تو اب کافر مان لیے گئے، کیوں؟ اگر بیٹا مانتے ہیں تو بیٹا اسی کا ہوا کرتا ہے جو پہلے کسی کا بیٹا ہو، تو اللہ کو بھی کسی کا بیٹا ماننا پڑے گا، اس لیے بیٹا مانا، کرسچنوں نے ابن اللہ کا عقیدہ رکھا، اللہ پاک نے انہیں کافر بنا دیا اور کہا کہ جہنمی ہے یہ، ابن اللہ ماننے پر جہنمی، تو اللہ کیسے مان سکتے آپ؟ یہ عیسیٰ کہتے ہیں ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، سنو میں مادر ذات اندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں تو اس کی آنکھ آ جاتی ہے، والابرص، اور کوڑ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں تو اس کے کوڑ ختم ہو جاتے ہیں، اور مردے کو کہہ دیتا ہوں کہ اٹھ جا تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاتا ہے، یعنی مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ یہ کون ہے؟ عیسیٰ ہے، اور مخلوق ہے، اللہ اور خالق نہیں ہے۔ ایک مخلوق کے لیے وہی چیز آپ ثابت کر رہے ہو جو چیز کا عقیدہ رکھتے ہو کہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے اور اللہ ہی موت عطا کرتا ہے، پھر ان کے لیے ثابت کیوں؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ اس آیت قرآنیہ کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ جو زندگی دے رہے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں، اور رب جو دے رہا ہے وہ کسی کی عطا سے نہیں دے رہا۔ یہ کہنا پڑے گا آپ کو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمیں دو بات خاص طور سے، ایک مرکزیت کو ثابت تھوڑی سی کرنی ہے، اگر ہمارے بھائی آ گئے ہیں، میں نے واٹس ایپ پہ اس کو جواب نہیں دیا ہے کیونکہ بولتے ہیں عام اور سمجھ لیا جاتا ہے انگلش، اس لیے کھل کر کے جب بولے جاتے ہیں تو یہاں تو الحمدللہ 40 میں تو ایک ہے وہ گواہ ہو جائے ہمارے، ہاں بے نمازی لوگ اٹھتے ہیں کچھ بھی نہیں، بس منہ کان دھوتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، حضرت سے بس سوال کر لیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دھیان رکھو، کوئی بھی بے نمازی مجھ سے سوال کیا، اگر نماز نہیں پڑھا ہوگا تو اس کا جواب جو ہے نا سمجھ میں نہیں آئے گا، میں کھل کر کے بول دیتا۔ ہاں نماز کی پابندی کرو، الحمدللہ، ماں باپ کا ادب و احترام کرو، تب مجھ سے آپ فیض پا سکتے ہو۔ فیض کا مطلب میرے علم سے فائدہ مل سکتا ہے، نہیں تو آپ کو نہیں ملے گا، ایک دم ٹائم پاس کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اول ما یحاسب به عند اللہ یوم القیامۃ الصلاۃ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے گا تو نماز کا حساب لیا جائے گا۔ یہ آپ مطلب فضائل اور ترغیبات، ان سب کی باتیں سن کر کے آپ ڈھیٹ مت بنو پیارے، نبی کو رلاؤ مت، خدا کی قسم نبی کو رلاؤ مت۔ نبی، اب آپ سوچئے نا، اگر پرفیکٹ ہو کر کے آپ جائیں گے تو نبی خوش ہوں گے نا، آپ اگر پرفیکٹ ہو کر نہیں جائیں گے تو نبی تو روئیں گے اور آنسو کی قدر اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن آپ تو کریکٹڈ ہو نا، آپ تو مطلب رلا رہے ہو نا، مصطفیٰ کو مت رلاؤ، خوش کرنے کی کوشش کرو میرے آقا۔ آقا کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے،
میری آنکھوں کی ٹھنڈک بریانی میں نہیں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے. تم پڑھو گے تو اللہ تو خوش ہوگا ہی، لیکن پہلے میں خوش ہوں گا اور میری خوشی کی وجہ سے اللہ خوشی ہوگا. اللہ خوش ہوگا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اس لیے نماز کی پابندی کریے. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو عرش کو دیکھنا ان کے نزدیک شرک ہے، آسمان و زمین کو دیکھنا ان کے نزدیک شرک ہے. میرے درس قرآن میں اگر آپ بیٹھے ہوں گے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ایک آیت کریمہ سورہ انعام کی پارہ نمبر 7 کی میں نے پیش کیا تھا. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ایک لفظ آتا ہے ملک، میم لام کاف، ملک جس کو بولتے ہیں ظاہر دنیا کو، ظاہر دنیا دکھنے والی دنیا کو ملک بولتے ہیں. اور ایک لفظ آتا ہے ملکوت، سورہ یاسین کی لاسٹ لائن فرسٹ آیت کریمہ میں آپ دیکھیے، نہیں بلکہ ایک دم لاسٹ میں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. یہ پڑھے ہوں گے سورہ یاسین کی لاسٹ میں. ملکوت میم لام کاف واو لمبی تا، ملکوت اس کو بولتے ہیں غیب کی دنیا. ملک بولتے ہیں ظاہر کی دنیا اور ملکوت بولتے ہیں غیب کی دنیا کو. اللہ پاک کی شان ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب کا بھی وہ جاننے والا اور شہادہ پرزینٹ کا بھی وہ جاننے والا. لوگ صرف غیب پر اعتراض کرتے ہیں، شہادہ پر پڑھی ہوئی نہیں. اللہ کی شان عالم الغیب صرف نہیں ہے، عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے، اور ایک ہی جگہ ہے. توجہ دیجیے آپ. خیر یہ چلتے چلتے آپ علم حاصل کرتے چلے جائیے. تو ملکوت بولتے ہیں غیب کی دنیا کو، اور اللہ پاک حضرت ابراہیم کی شان میں فرماتا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. سورہ انعام پارہ نمبر 7 میں ہے کہ ہم ابراہیم کو آسمان، ملکوت السماوات والارض، ابراہیم کو آسمان اور زمین میں جتنے بھی غیب کی چیزیں ہیں یہ سب ہم دکھا دیں گے، دکھا دیتے ہیں. یہ ابراہیم کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، اللہ کے خلیل ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے خلیل ہے، یعنی اللہ کے بندے ہیں. توجہ دیتے جائیے. یہ سب آیتیں آپ کے لیے ٹھوس کرنے والی ہیں کہ ایک خواجہ غریب نواز تو اللہ کے محبوب بندے ہیں. محبوب بندہ ہونا چاہے شکل نبی کی ہو، نوٹ کیجیے گا، چاہے شکل رسول کی ہو یا چاہے شکل امتی کی ہو، ان سب کے درمیان اللہ کی محبوبیت میں جو فاصلہ یا خط امتیاز جو ہوتا ہے وہ اللہ کا قرب ہوتا ہے، اللہ کی محبوبیت ہوتی ہے. امتی بھی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، نبی تو ہے ہی اللہ کا محبوب اور رسول تو ہے ہی اللہ کا محبوب. خواجہ غریب نواز پر اعتراض کرنے والے نوٹ کرنے والے، خدا کی قسم کوئی رشتہ نہیں ہمارا، لیکن انڈیا کی زمین سے تم پوچھو اگر طاقت ہے، انڈیا کی مٹی لے کر کے پوچھو اگر طاقت ہے. آج خاک شفا کا عقیدہ رکھتے ہو حاجیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاک اٹھایا مدینہ میں اور صحابہ کرام کو کہا جہاں جہاں یہ پھنسیاں ہو گئی ہے وہاں پر رکھ دو، شفا مل جائے گی. صحابہ نے رکھا تو شفا مل بھی گئی، مل بھی گئی. خاک شفا، آب زمزم، یہ کیا ہے؟ پانی تو رب نے پیدا کیا ہے نا، لیکن آب زمزم کو خصوصیت کیوں ہے؟ یا تو قدم اسماعیل سے یا نورانی جبرائیل سے. جبرائیل، اور جبرائیل بھی مخلوق ہے، اسماعیل بھی مخلوق ہے، دونوں. حضرت ہاجرہ کی اپنے بیٹے کے لیے پکار سے، توجہ دے رہے ہیں آپ، جملے پہ غور کرتے جائیے اور اسلام کو سمجھیے، اس کی ریئلٹی کو سمجھیے، اس کے بیس کو اور اس کے بھیس کو بدلیے مت، اس پہ ختم مت کیجیے. خدا را خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بشمول تمام خواجگان چشت کا، انڈیا کی سرزمین پر چشت کے جو علماء، چشت کے جو ولیاں، انڈیا کی سرزمین پر اللہ پاک نے وہ احسان کرنے کے لیے ان کو بھیجا. توجہ دیجیے، رسول پاک نے وہ احسان کرنے کے لیے بھیجا کہ اگر یہ اپنی نسلوں کو بڑھانے، اپنی آل اولاد کو پھیلانے، اپنے خاندان کو دینے، توجہ دیجیے گا. جسے آج دیکھیے، آج اگر کسی کو وزارت دی جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو دیکھتے ہیں، لیکن نہیں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی قسم کبھی بھی آل اولاد کو بڑھانے کے لیے نہیں. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اور حضرت عمر کے پاس جب جاتا ہوں تو ایسا نظر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جس طرح یہ تلقین کر دیا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے کو خبردار خلافت مت دینا، تلقین کر دیا تھا. حالانکہ اس بات کا سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے تقویٰ کی اعلیٰ منزل پر فائز ہے سارے صحابہ کے نزدیک، سارے صحابہ کے نزدیک، یعنی سارے شرائط بھی پائے جا رہے تھے، لیکن جان رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ بیٹوں میں تقسیم کرنے کا مسئلہ آ جائے تو آج جو امت کا مطلب بہت سارا طبقہ میرا باپ بادشاہ ہے، میرا باپ وہ ہے، میرا باپ نسلوں پر نسبوں پر جو فخر و مباحات کر رہا ہے، ان کو بیس مل جاتا. جانتے ہیں نبی پاک کے مطلب مرد اولاد کو
حضرت ابراہیم کو، حضرت قاسم کو، حضرت عبداللہ کو، یعنی رسول پاک کے بیٹوں کو اللہ پاک نے زندہ کیوں نہیں رکھا؟ ظاہری طور پر کیوں نہیں رکھا؟ وجہ یہی تھی کہ ارے جب حسین سے اتنا پیار کرنے والے کو اتنے چاہنے لگے پوری دنیا والے، تو ڈائریکٹ مصطفیٰ کے بیٹے کو کتنا چاہتی ہوں میں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ نہیں چاہا کہ میرے حبیب کے بعد کبھی بھی کوئی بھی وہم و گمان کی بنیاد پر بھی یہ کہہ سکے، جیسے آج علی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے پاس سے وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام بھول گئے، جا رہے تھے علی کے پاس، چلے گئے محمد کے پاس۔ آج بولا جا رہا ہے اس لیے میرے آقا کے بیٹوں کو نہیں رکھا گیا۔ یہ حکمت خدا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی فضیلت کے برابر ان کا بیٹا بھی نہ آنے پائے۔ توجہ دے رہے ہیں آج نسلیں، توجہ دیجئے، نسب توجہ دیجئے، اسلامی شعار کو سمجھیے، اس کے تشخص کو سمجھیے۔ خواجگان چشت رضی اللہ عنہم جو احسان ہے انڈیا کی سرزمین پر، دھیان دیجئے، یہ قطب الدین کون ہے؟ بیٹوں میں سے نہیں ہے۔ نظام الدین کون ہے؟ اولاد میں سے نہیں ہے۔ نصیر الدین کون ہے؟ اولاد میں سے نہیں۔ بندہ نواز کون ہے؟ اولاد میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت اوحد الدین سیدنا مخدوم السمنانی اشرف الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام لوگ کون ہیں؟ اولاد میں سے نہیں ہیں، لیکن یہی سلسلہ چشت کے سب چشم و چراغ۔ کوئی ایسا خطہ بتائیے دکن کی سرزمین پر، اگر خطب دکن کسی کا لقب ہے تو خواجہ بندہ نواز ہے۔ دکن کی سرزمین، توجہ دیجیے گا، انڈیا اور بھی دیگر جگہوں پر آپ جائیے، یو پی میں جائیے تو آپ تو سبحان اللہ دیکھ ہی رہے۔ کہنا یہ ہے چشت کے اولیاء، چشت بخارا سمرقند یہ عرب کی سرزمین پر ہے، بغداد وغیرہ کے آزو بازو میں، توجہ دیجیے گا۔ آج افغانستان میں شاید مل گیا ہے، ہرات وغیرہ، یہ سب خیر وہ بدلتا جا رہا ہے، دھیان دیں۔ انڈیا میں یہ حضرات آئے، یہ حضرات بھیجے گئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اعتراض ہے کہ 80 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا؟ آپ کو اعتراض ہے؟ میں کہتا ہوں ایک کو کلمہ پڑھایا، اور اس ایک کو سمجھیے آپ۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ نساء سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں، نوٹ کیجئے گا، اللہ پاک فرماتا ہے من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک کو ایمان کی زندگی دی ہے اس نے پوری یونٹی کو ایمان کی زندگی دی ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ حدیث سننا ہے، تفسیر ابن کثیر نوٹ کرو، جامع ترمذی نوٹ کرو، رسول پاک حضرت عبداللہ بن عمر ہے یا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کئی مرتبہ بول بھی چکا، ایک طرف ایک عام اور جنرل مسلمان کو مارا جا رہا ہو، اور ایک طرف اللہ کے گھر کو پسپا کیا جا رہا ہو، زیر کیا جا رہا ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کہتا ہے کہ آپ بچانا ہے تو جنرل مسلمان کو بچاؤ، کعبہ کو گرنے دو۔ اس کا عربی کا جملہ ہے حرمت المسلم اعظم من حرمت الکعبہ او کما قال، ایک مسلمان کی عظمت، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا احترام اللہ کی بارگاہ میں کعبہ کے احترام سے اعلیٰ ہے، بلند بالا۔ توجہ دے رہے، ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، ایک عام مسلمان جیسے آپ ہم دیکھ لیں گے، ایک عام اور جنرل مسلمان، کیونکہ کعبہ ٹوٹ جائے تو پھر بن سکتا ہے، ایک مسلمان مر جائے تو نہیں بن سکتا۔ توجہ دیجیے، دیکھیے عام مسلمان کی عزت یہ ہے۔ خواجہ غریب نواز کو تم عام سمجھ رہے ہو؟ تم عام سمجھ رہے ہو؟ کیا کرنے کے لیے انڈیا میں آئے؟ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، گھر کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہو اور خواجہ غریب نواز پر انگلیاں اٹھائے۔ کیا کیا ہے خواجہ غریب نواز نے آپ کا؟ کیوں آپ ان کے پیچھے پڑے ہو؟ بتاؤ، کوئی زمین غصب کیا ہے؟ کوئی وراثت زبردستی لی ہے؟ کیوں خواجہ غریب نواز کے پیچھے؟ اگر تاریخ تمہیں معلوم نہیں ہے تو معلوم کرو۔ یاد رکھنا، ہندوستان کی سرزمین کے افراد تو ایک طرف، مٹی مٹی مرہون منت ہے خواجہ غریب نواز کی، مٹی مٹی احسان مند ہے۔ ارے یہ ایسے ہی تھا انڈیا جیسے عرب نبی کی آمد سے پہلے 650 برس تک کفرستان بنا ہوا تھا۔ کفرستان، انسانیت لرز رہی تھی، کب کپا رہی تھی۔ مسلمان تھے ہم نہیں کہتے، موحد تھے ہم نہیں کہتے، اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن کسی کو اظہار کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ رسول آئے، توجہ دینا، اب اظہار کا موقع نہیں، کھلے عام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسیحا وقت سمجھ کر کے دنیا والوں نے دیکھا، جو سب سے بڑے اپوزیشن بنے ہوئے تھے مصطفیٰ کے وفادار بن گئے۔ حضرت عمر فاروق تاریخ انسانیت کو اٹھائے۔ یہی انڈیا کے سرزمین، محمد بن قاسم بھی آئے ان سے پہلے،
بہت سارے لوگ آئے، لیکن اسلام کا پرچار کرنے کے لیے بہت سوچا جا رہا تھا. جب خواجہ غریب نواز آئے، خدا کی قسم، عطائے رسول بن کر کے، عطائے قادریت بن کر کے. اچھا ایک جملہ آ گیا ہے، بھول جاؤں گا میں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سگی بہن ہے جن کا نام، سگی چچا زاد بہن ہے جن کا نام، چچا کی بیٹی جن کا نام ہے ام الورا. یہ ماں ہے حضرت خواجہ غریب نواز. کیسے قادریت پر زوم کرتے ہو آپ؟ کس طرح قادریت کا لیبل لگائے ہوئے ہو؟ کیا لیبل ہے غوث اعظم کا؟ سگے چچا زاد بھانجا ہے خواجہ غریب نواز، عطا ہے غوث پاک کی. بڑھاپے میں عمر پایا انہوں نے، 17 سال کی عمر پاک ہے. ارے آج میں سمجھتا ہوں الحمدو کے الف سے والناس کی سین تک کوئی بھی حافظ قرآن بغیر دیکھے ہوئے ایک پارا بھی یاد نہیں سنا سکتا. لیکن خواجہ غریب نواز ہے، اپنے باغ میں جب ایک پاؤں رکھتے تھے تو باغ سے نکلتے تک ایک قرآن پڑھ لیتے تھے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ ارے ایسا کیسے ہو سکتا؟ ارے عقل کے اندھے آپ عقل کیوں دوڑاتے ہو؟ پڑھنے والے غریب نواز کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ پڑھانے والے خدا کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ سورہ اعلیٰ نوٹ کرو، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احویٰ سنقرئک فلا تنسیٰ. رب العالمین نبی کی شان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، حبیب ہم آپ کو ایسا قاری بنا دیں گے، ایسا پڑھا دیں گے کہ دنیا کبھی بھی آپ کے اوپر اس اعتبار سے انگلی نہیں اٹھا سکتی کہ یہ بھول جاتے ہیں، یہ پڑھتے نہیں، ان کو آتا نہیں ہے. سنقرئک، تو پڑھنے والے نبی کو مت دے، پڑھنے والے علی کو مت دے، پڑھنے والے ولی کو مت دے، پڑھانے والے خدا کو تو دے. وہ مظہر ذات خدا محمد رسول اللہ اور مظہر صفات خدا اولیاء اللہ. تو پڑھانے والے کو دیکھ. عرش اعظم کو نہیں دیکھ سکتے، دیکھ میرے آقا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرفات کا مقدس میدان ہے. رسول اعظم فرماتے ہیں، ہم عرش کی بات کریں، فرماتے ہیں مقامی حاضہ کا مطلب یہاں پر سے، میں یہاں پر سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اب بتائیے تو یہ میں کون ہے؟ یہ میں خدا نہیں، میں محمد الرسول اللہ ہے، میں محمد الرسول اللہ. اور ایک اور بات کہوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آ رہا ہے میرا، یہ دیکھیے گا عرش سے بھی آگے. تم عرش کے دیکھنے کی بات کر رہے ہو، عرش سے آگے گزر گئے ہیں، عرش سے آگے گزر گئے ہیں. اور اس مقام پر جسے لامکاں کہتے ہیں، لامکاں میں بھی آواز سنی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. آپ کے نزدیک ضعیف کا پہلو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان جس طرح کامل چاہیے اللہ کو، ایسے ہی حدیث بھی ہمیں کامل چاہیے، عقیدہ بھی ہمیں کامل چاہیے. نوٹ کرنا پیارا، نبی سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ضعیف نہیں ہو سکتی، کوئی بھی بات ضعیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کی ذات جب ایمان ہے تو بات کیسے ایمان نہیں ہوگی؟ ذات جب ایمان ہے تو بات کیسے ایمان نہیں ہوگی؟ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ نوٹ کیجئے گا. رسول اعظم عرش سے بھی اوپر تشریف لے گئے. آنکھ نہیں تھی مصطفیٰ کو، نہیں دیکھے ہوں گے عرش کو. دنیا میں ابھی میرے سامنے جنت پیش کی گئی، میں کھانا چاہا، تم یاد آ گئے، نہیں کھایا، یہ سب کیا ہے؟ اور جب ایک مصطفیٰ کو یہ عطا ہوئی، میں یہ اس لیے حدیث سے بول رہا ہوں کہ آپ اعتراض یہ کرتے ہو کہ کہاں ہے قرآن میں، کہاں حدیث میں. ارے 500 برس کے بعد قرآن اور حدیث کے نزول اور بولنے کا سلسلہ کہاں سے آئے گا بتاؤ تو؟ قرآن کے نزول کا سلسلہ تو نبی تک ہے، اور حدیث پاک بھی نبی کے ارشاد کے بعد، نبی کے تشریف لے جانے کے بعد ختم. تو 500 برس کے بعد حدیث اور قرآن تو نہیں، لیکن محبوبیت کا سلسلہ تو قائم رہے گا. بیس قرآن اور حدیث بنائیں گے. نوٹ کرنا، اسی لیے قرآن پاک کو قانون کہا جاتا ہے. قانون رکھنے کی کتاب کو نہیں کہتے، فالو کرنے کی کتاب کو کہتے ہیں، ماننے کی کتاب کو قانون کہتے ہیں. تو اب آپ بتائیے، ایک آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں، وہ تو اس لیے میں اب آیت کریمہ سنو. سورہ آل عمران آیت نمبر 37، 38، 39 میں آپ دیکھو اللہ سبحانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس تشریف لاتے ہیں. اور یہ گرمی دیکھ رہے ہیں نا، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک رحم فرمائے. توجہ دیجیے گا، گرمی کے موسم میں، یعنی ایسے موسم میں جس موسم میں ایک دم جو چیز نہ ہو
जैसे अब ठंडी के मौसम में आम का अगर तस्वुर करें तो आप कहेंगे कि नहीं ये केमिकल है, ये कोई दूसरी चीज होगी, ये मौसमी चीज नहीं है, मौसम की चीज। बेमौसम फलने वाली चीज ये तो मतलब हैरत में डालने वाली चीज है, ताज्जुब में डालने वाली चीज है। अब यहाँ पर अगर बिल्कुल सेब का दरख्त उग जाए तो आप तो ये कहेंगे अरे ये क्या हो गया, पता नहीं। आजकल तो माशाल्लाह मतलब ये कि मुरीद लोग पीर की विलायत को मुतय्यन कर रहे हैं कि बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। अरे बाबा ऐसा अकीदा मत रखना, ऐसा तसव्वुर मत रखना, बड़े पहुंचे हुए का मतलब उससे ज्यादा तो आप पहुंचे हुए कि उनके पहुंचे हुए को आप देखे रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। इसलिए ये सोचना रखो फैज मिल रहा है तो फैज को अल्लाह का शुक्र अदा करो। खैर, तो हजरत ज़करिया कुल्लमा दखला अलैहा, जब हजरत मरियम के पास हजरत ज़करिया जब जाते थे, नोट कीजिएगा, जब कुल्लमा का वो ग्रामर का एक जुमला इशारा कर दो, कुल्लमा बोलते हैं कंटिन्यूटी जिसके अंदर जब जाते थे, कुल्लमा दखला अलैहा, ऐसा माने जब होता है ओनली एक मरतबा जब, और कुल्लमा माने होता है जब जाते थे, इसका मतलब कई मरतबा गए थे। जब हजरत ज़करिया मरियम के पास जाते, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो एक नई किस्म के फल फ्रूट्स नए अंदाज में देखते थे हजरत ज़करिया मरियम के पास। तो जब नए अंदाज में देखते थे, एकदम समझ जाइए कि यहाँ पर नए एकदम बिल्कुल आते रहे तो आप तो पता नहीं मुझे देखने के बजाय न्यूज़ रीडर ही देखना शुरू कर देंगे। तवज्जो दीजिए आप, तो वजदा इंदहा रिज़्क़ा, नए किस्म के रिज़्क़ पाते थे, फल फ्रूट्स पाते थे, मेवे पाते थे। तवज्जो दीजिएगा, तो रहा नहीं गया। हजरत मरियम क्या पूरी दुनिया का इजमा है कि कोई औरत नबी नहीं होती, कोई औरत रसूल नहीं होती। नबी और रसूल ये खास है मर्दों के साथ, मर्द ही नबी और रसूल होते हैं, नोट कीजिएगा, औरत नहीं होती। तो मरियम ये औरत है, नबी नहीं रसूल नहीं, तो नोट कीजिएगा। और ज़करिया नबी है, ज़करिया नबी है और नबी आला होता है, नोट कीजिएगा। दुनिया के हर वली से दोस्त कुतुब से नबी आला होता है, लेकिन कुरान का कॉन्स्टिट्यूशन समझो और उसका कानून किताब समझो कि क्या है कुरान और क्या एक्सप्लेन करना चाहता है आपके सामने। एक नबी है, वो पा रहे हैं कि इनके पास, आप अपने से मुतय्यन कर दो, खुल करके बोल दो, हजरत मरियम वलिया है, नबी नहीं है, रसूल नहीं है। नबिया भी नहीं बोलना, रसूला भी नहीं, नबी नहीं रसूल नहीं है, वलिया है। और वली से आला नबी और रसूल होता है। नबी है ज़करिया और वो जाते हैं तो वजदा इंदहा रिज़्क़ा, उनके पास नए फ्रूट्स पाते हैं। काला, कह पढ़ते हैं या मरियम अन्ना लके हाज़ा, अन्ना लके हाज़ा। अरे यार हर मर्तबा आता हूं तो तेरे पास नए फल फ्रूट्स, क्या बात है। आजकल अगर हो तो देखो, आम से मतलब रखना, गुठली से मतलब रखना, ऐसा बोल देंगे आप। लेकिन तवज्जो दीजिएगा, कानूनी किताब है ये, कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका और हमारा, कुरान है, तवज्जो दीजिएगा, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है, नोट कीजिएगा। कहती है मरियम, कालत, अर्ज करती है हुवा मिन इंदिल्लाह, अरे मैं अल्लाह की वलिया हूं और मेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैजान है और करामत है कि उनकी तरफ से ये सब देख रहे हो। कालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, रब जिसे चाह लेता है उसे बेहिसाब अता करता है, बेहिसाब अता करता है, ये रब फरमा रहा है, चाह लेता है। तवज्जो दीजिएगा, हजरत ज़करिया नबी है और हजरत मरियम वलिया है और वलिया से अफजल नबी होते, नोट कीजिएगा। लेकिन तारीख गवाह है, कुरान की आयत करीमा आयत नंबर 38 देखिए, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, उसी वक्त जब ये जुमला सुना कि अरे एक खुश्क मौसम में, बेमौसम में, गैर मौसम की चीज जब पैदा करने पर कादिर है, तो हजरत ज़करिया बहुत बूढ़े थे, एक बेटे की तमन्ना की। खाला साहब के पास दुआ करने से शिर्क कहते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में गरीब नवाजी का अकीदा शिर्क कहते हैं। ये मरियम भी मखलूक है, ज़करिया भी मखलूक है। देखिएगा, हुनालिका, नोट करना, हुनालिका मतलब वहीं पर आप भी बैतुल मुक़द्दस, जहां पर मेहराब बैतुल मुक़द्दस है, वहीं पर नमाज पढ़ करके खास एक जगह पर पढ़ती थी, वहीं पर खड़े होकर के हजरत ज़करिया क्या करते हैं, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, हजरत ज़करिया ने उसी वक्त दुआ की, ए अल्लाह, जब तू बेमौसम अपने वलिया पर करामत और इनामत दे सकता है, तो मैं बुढ़ापे में हूं तो इंसान, बुढ़ापे में तू बच्चा कैसे नहीं दे सकता। दुआ करते हैं, रब्बे हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, मेरी दुआ
پیچھے سے حضرت جبرائیل فرشتوں کی جھرمٹ میں آ کر کے رب کا پیغام سناتے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا مقام آستانِ مریم پر، درگاہ مریم پر تیری دعا قبول ہو گئی ہے اور ایک بیٹے کی بشارت رب دے رہا۔ دیکھا یہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا یہ مطلب بیگن تلاشنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ بہت تکلیف ہوتی، یہ کیا نکلے گا اس سے مسئلہ؟ بزرگوں کے آستانے کی توہین مت کرو۔ اور ایک آخری بات آپ کہتے ہیں، اولیاء اللہ حق ہے، کرامتیں حق ہے، سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھیے، انکار مت کیجیے۔ ایک بات کھل کر ہو گئی، اور انکار کرنے والوں کو سنیے بھی نہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات، امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 برس، ابھی 98 ایئرس ہوئے انتقال، 100 برس کے اندر ہیں۔ خواجہ غریب نواز 800 برس ہو گئے، اس لیے بریلی اور اجمیر کا تقابل مت کرو۔ یہ میں کھل کر کے جواب اس لیے دے رہا ہوں، کام آپ کو اگر نہیں دکھ رہا ہے تو آپ اپنی آنکھوں کے قصور کو سمجھو۔ آج بھی خواجہ غریب نواز کا فیضان جاری ہے اور صبح قیامت تک ہندوستان پر جاری رہے گا۔ وہ شکل، توجہ دیجیے گا، وہ شکل جو ہے مختلف ہو سکتی ہے، کبھی احمد رضا کی شکل میں، کبھی مفتی اعظم کی شکل میں، کبھی انوار اللہ کی شکل میں، کبھی اولیاء اللہ کی شکل میں۔ خواجہ غریب نواز کے بعد جتنے بھی لوگ اسلام کے فرزندان کہلائیں گے وہ سب ان کے احسان اور ان کے ظلم اور ان کے سائے میں قیام کریں گے۔ نوٹ کریں آپ، یہ بات جب سمجھ میں آ گئی آپ کو تو اگر کچھ الٹا پلٹا دکھ رہا ہو تو میں بار بار درس میں بھی کہتا ہوں کہ درگاہوں میں اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو غلطیوں کو روک لگاؤ، درگاہ کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ۔ اولیاء اللہ آج بھی متحقق ہے۔ ہندوستان کی سرزمین تو بات کی ہے نا، چھوڑو عرب کی سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر کیا کچھ نہیں ہوا، اللہ کا کرم ہے، ویسا کچھ نہیں ہو رہا۔ کھلے عام رنگینیاں ہوتی تھی، کھلے عام عیاشیاں ہوتی تھی، کھلے عام۔ آج تو کوئی ننگا نہیں ناچ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے تو چھپ کر رہا ہے۔ ننگا ناچا جاتا تھا خدا کے گھر کے سامنے، ننگا ناچا جاتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور برداشت اور ایمان نبوت کی فراست نے آج دنیا میں دیکھیا گھر گھر میں اسلام کو پھیلا دیا، ایمان کو پھیلا دیا۔ کہنا یہ ہے کہ بریلی اور اجمیر کا تقابل ہرگز نہیں، فیضان کرم اجمیر پورے انڈیا پر ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، چاہے وہ شکل مجدد کی ہو، چاہے وہ شکل مفتی کی ہو، چاہے وہ شکل عالم کی ہو، چاہے وہ شکل محقق کی ہو۔ آج دنیا میں خاص طور سے انڈیا میں کوئی بھی اسلامی ولی، اسکالر، محقق، مجدد جنم ہی نہیں لے سکتا جب تک کہ اجمیر کی مہر نہ لگ جائے، جب تک کہ خواجہ غریب نواز کی ولایت کی مہر نہ لگ جائے کوئی بھی اسلامی فرزند جنم نہیں لے سکتا۔ بس یہ تصور رکھنا، اور یہ میری حقیقت ہے، یہ عقیدت نہیں، یاد رکھنا۔ یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یہی توحید ہے، یہ رسالت ہے۔ میری محبت میں، انسان کی محبت میں اس طرح مت بڑھ جاؤ کہ محبت تمہیں لے ڈوبے، توحید اور رسالت کو تھامے رہو۔ جو انڈیکس ہے اولیاء اللہ کا، جو فہرستیں ہیں ان کو فالو کرو، ان کو مانو، اور ایسا ہرگز نہ ہو کہ یہ صدی ختم ہو جائے اور پھر اسلام ختم ہو جائے، ایسا نہیں۔ 800 سال پرانے، 8 کے بعد 9، 10، 11، ہر 100 صدی میں ایک مجدد آتا ہے نا، ہر 100 صدی میں۔ صاحب ابو داؤد نے ایک حدیث نقل کی ہے، ہر 100 صدی کے اندر خاتمہ پر، یعنی ایک سنچری جب ختم ہوتی تو اللہ پاک جو ان اللہ یبعث لهذه الامه رجلا من یجدد لها دینها، او كما قال کہ اللہ پاک ہر 100 سال کے خاتمے پر ایک شخص کو پیدا کرے گا جو ان کے دین کو اس انداز میں پیش کرے گا جو لوگ دیکھ کر کے اسلام کی خوبصورتی کو سمجھ جائیں گے، سبحان اللہ، نئے انداز میں پیش کرے گا، اسلام کی افاقیت کو سمجھے گا۔ ہر 100 سال کے سرے میں ایک مجدد آتا، تو 800 برس کے بعد 90 میں بھی مجدد، 10ویں میں بھی مجدد، 11ویں میں بھی مجدد، 12ویں میں بھی مجدد، 13ویں میں بھی مجدد، یہ 14ویں کے بھی مجدد۔ تو یہ ایک کو اس طرح سے آپ لمٹ کر کے پیش کرو گے تو یہ ان کی شان میں خود گستاخی ہے، نوٹ کرنا، یہ ان کی شان میں خود گستاخی، اس کو سمجھو۔ ہر 100 سال کے سرے پر، اب 15ویں صدی آئے گی، 16ویں صدی آئے گی، یہ آتے رہیں گے۔ یاد رکھنا ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس ایمان کے بیس میں جتنے بھی افراد آئیں گے ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے سینے کی شان پہ آن پہ باندھی۔ اس نوٹ اور اس تصور کے ساتھ اجمیر و بریلی کو سمجھو۔ اور آج جن لوگوں نے خواجہ غریب نواز پر انگلی اٹھائی ہے، نہ ان کی انگلی اٹھانے کو دیکھو، تم ان کے احسان کے تلے ہو، تم ڈائریکٹلی نہ صحیح انڈائریکٹلی تم ان کے احسان کے تلے ہو۔ تم اپنی باقاعدہ تلاش لو، دادا پردادا لگردادا کہیں نہ کہیں لکھ جائے گا، تو عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز
ساتھ ضرور قبول کیا. اس لیے اس احسان کے تلے دبے ہو، دعا ہے رب العالمین سے مولا ہم سب کو اس تصور میں ہمیشہ قائم رکھ مولا.